السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا واقعی بی اے اور ایم اے کی جو 2 سالہ ڈگری پروگرام ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ کیا واقعی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان یعنی HEC نے جاری کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے۔ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ایم اے اور بی اے ڈگری کا۔ ایم اے اور بی اے ڈگری ایز یو نو، اور اس دونوں میں بی ایس سی اور ایم ایس سی بھی شامل ہے، کیونکہ بی اے بیچلر ان آرٹس یہ بھی 2 ایئرس پروگرام، بی ایس سی بیچلر ان سائنس 2 ایئر پروگرام، ایم اے ماسٹر ان آرٹس 2 ایئر پروگرام، ایم ایس سی ماسٹر ان سائنس 2 ایئرس پروگرام۔ تو یہ سارے انکلوڈ ہیں۔ تو ایسا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ HEC نے جاری کیا ہے یا نہیں، تو مکمل ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی کہ کب یہ ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے، کب یہ ڈگری ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جو بی اے اور ایم اے ڈگری 2 ایئرس پروگرام ہے یہ اینول بیس پہ ہے۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے HEC نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا تھا کہ بہت جلدی بی اے اور ایم اے کی جو ڈگریز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر کچھ کورٹ کے ڈیسیجن نے اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا تھا کہ یعنی آفٹر 2 ایئرس یا 3 ایئرس لیں، اچانک یہ کام نہ کرے۔ تو HEC نے جو اپنا نوٹیفیکیشن دیا تھا اس میں دسمبر 2020 کی بات کی تھی، یعنی اسی سال کے لاسٹ میں اس ڈگریز کا ختم ہو جانا، ایسا نوٹیفیکیشن HEC نے جاری کیا تھا۔ یہ پالیسی میکرز ہیں، بہت زیادہ لوگوں میں کنفیوژن بھی ہے، مینٹلی ڈسٹرب بھی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کون کون سی یونیورسٹی اب ایم اے میں ایڈمیشن کروا رہی ہیں، کیونکہ بی اے والے ایم اے میں ایڈمیشن لیں، جنہوں نے بی اے میں لینا ہے انہیں بہتر مشورہ یہی ہے کہ وہ بی ایس آنر میں ایڈمیشن لے لیں ابھی سے ہی۔ تو پالیسی میکرز جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے ان دونوں ڈگریز کو ضم کر دیا۔ ضم کرنے سے مراد کلیکٹیو کر دیا، یعنی 2 ایئرس اینڈ 2 ایئر 4 ایئرس پروگرام، جس کو ہم بی ایس آنر کے نام سے جانتے بھی ہیں۔ بی ایس آنر ایک ایسی ڈگری ہے جو سمسٹر بیس پہ ہے، اینول بیس پہ نہیں ہے، جبکہ بی ایس آنر ایک بینیفیشیل بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ یہ پالیسی میکرز نے جس پوائنٹ کے ساتھ، جس لائحہ عمل کے ساتھ یہ ڈیسیجن کیے ہیں کہ کون سی چیز بینیفٹ ہے یا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ جو اکثر اسٹوڈنٹ ہیں وہ بی ایس آنر میں یعنی ایزلی پاسڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں بنسبت بی اے اور ایم اے کے، کیونکہ اینول بیس پر ایک پیپر دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن بی ایس آنر میں سلیبس کور کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، نالج گین کا مسئلہ ہوتا ہے، کانفیڈنٹ لیول تو امپروو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ ایسے سوالات بھی ہیں بی ایس آنر کے حوالے سے جو اٹھتے ہیں، اور یہ لاسٹ ڈیسیجن نہیں ہے کہ واقعی بی اے اور ایم اے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد ڈیسیجن چینج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بنتی ہیں، تو پالیسیز جو ہیں وہ چینجیبل ہوتی ہیں، اور ابھی تک جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ ان دونوں ڈگریز کو ختم کرنے کا ڈیسیجن ہوا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹیفیکیشن دیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کا لنک میں
اپنی ڈیٹیلز میں اس ویڈیو کے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دوں گا تاکہ آپ لوگ وہ پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر 2020 کے بعد 2 سالہ ماسٹر ڈگری اور بی اے ڈگری ختم کی جا رہی ہیں۔ جنوری 2021 سے صرف بی ایس ڈگری ہوگی اور وہ بھی صرف ریگولر ڈگری ہوگی۔ ایز یو نو، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جو بی ایس آنر ہے، بی ایس ڈگری ہے، 4 ایئرس پروگرام، یہ صرف ریگولر اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ پرائیویٹ طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، نہ ہی کوئی ایسا کالج، نہ ایسی کوئی یونیورسٹی بی ایس آنر کو پرائیویٹ کرتی ہے۔ صرف ریگولر بیس پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف ریگولر ڈگری ہوگی، یعنی اس کے لیے آپ کو ڈگری کالج یا یونیورسٹی میں بطور ریگولر اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا ہوگا۔ آپ ریگولر طور پہ ایڈمیشن لیں گے، آپ باقاعدہ طور پر کلاسز اٹینڈ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو فاصلاتی نظام ہے، ڈسٹینس لرننگ ہے، اس بیس پر آپ اس کو اسٹڈی کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی بی اے اور ایم اے کے لحاظ سے، کہ وہ گھر بیٹھ کے تیاری کریں اور 1 ایئرس اینول بیس پر پیپر دیں۔ اور اس کی تو ایچ ٹی سی نے جو ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اسی کے مطابق یہی ہے کہ بی اے اور ایم اے 2 ایئرس پروگرام جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی جگہ بی ایس آنر لے رہی ہے۔ بی ایس آنر آج کل کے ایک رجحانوں میں سے ایک رجحان ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ ایک ایزلی ہے، ایجوکیشن لیول کہہ دیں یا ایجوکیشن سٹینڈرڈ کہہ دیں، آپ آسانی سے اس میں اچھے مارکس لیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ایزلی پاس ہونے کا آپ کو بہت زیادہ یعنی بینیفٹ ملتا ہے۔ آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں 6 منتھ کی بیس پہ، پھر مڈ ٹرم، فائنل ٹرم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بخوبی لوگ واقف ہیں کہ ان میں کیا کیا پروسیس ہوتا ہے اور کیسے نہیں۔ تو ایچ ٹی سی نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کے بعد اسٹوڈنٹ، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جن کے پاس جو بی اے سیکنڈ ایئر میں ہیں، تو ان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ کس طرح ایڈمیشن لیں گے۔ پاکستان میں صرف 2 یونیورسٹیوں کو فاصلاتی نظام تعلیم کی اجازت ہے، یعنی ڈسٹینس لرننگ کی اجازت ہے، اور وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی۔ ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بی اے اور ایم اے کے لیے اپنی ایڈمیشن کا اعلان کر دیا ہے۔ جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کے آن لائن سسٹم ہے، اور اس کا جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہے 30 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو علامہ اقبال یونیورسٹی نے انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری مرتبہ ایم اے سمسٹر خزاں 2020 میں داخلوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ داخلے 1 سپتمبر سے سٹارٹ ہیں، لاسٹ ڈیٹ 15 سپتمبر 2020 ہے، نارمل فیس کے ساتھ۔ اس کے بعد بی اے اور ایم اے کو ختم کر دیا جائے گا۔ ختم کرنے سے مراد ہے ان کو ضم کر دیا جائے گا۔ پہلے 2 ایئرس پروگرام وہی آپ کے وہ بی اے بی ایس سی لیول میں سے ہوں گے، آخری 2 ایئرس پروگرام ایم اے اور ایم ایس سی لیول میں سے ہوں گے۔ سوال یہ ہے، یہ تو نئے ایڈمیشن والے ہیں، وہ بیچارے جو بی ایس سی سیکنڈ پارٹ یا بی اے سیکنڈ پارٹ میں ہیں، اب وہ گئے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، وہ نیکسٹ ایئر کہاں پہ ایم اے میں ایڈمیشن لیں گے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ بی اے کمپلیٹ کریں گے یا بی ایس سی کمپلیٹ کریں گے تو ان کو یونیورسٹی یا ڈگری کالج کے جو بی ایس آنر کی کلاسز ہیں ان کے 5th سمسٹر میں ایڈمیشن دے دیا جائے گا۔ جی ہاں، 5th سمسٹر میں ان اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا۔ یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں کوشچننگ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ جی ہاں،
HGC نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق وہ اسٹوڈنٹ جو انہی یعنی سٹیج سے گزر رہے ہیں، سیکنڈ پارٹ ہے ان کا، اب ظاہر ہے کہ جب تک وہ سیکنڈ پارٹ کے ایگزام نہیں دیتے ان کا نیکسٹ ایڈمیشن نہیں ہوتا، اور سیکنڈ پارٹ کے ایگزامینیشن نیکسٹ ایئر دینے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو یعنی جن کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اور نیکسٹ ایم اے میں ایڈمیشن فنش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی یونیورسٹی یا کوئی پرائیویٹ کالج یا پرائیویٹ کوئی بھی ایڈمیشن نہیں ہوگا تو اس کو ریگولر 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن دے دیا جائے گا. یہ جو لائحہ عمل ہے یہ بھی اس نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے، تو آپ جلدی کریں. جو ایڈمیشن ہے، جو ایم اے والے نیو ایڈمیشن ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ جلدی سے ایڈمیشن لیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق کامیابی بھی ملے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی نے جن ایڈمیشن کا ذکر کیا ہے اور جن کا وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں، جن میں ایڈمیشن کر رہے ہیں، ان کی لسٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے کہ کن سبجیکٹ کس فیلڈ میں جو ہے وہ ایڈمیشن ایم اے کے ہو رہے ہیں. موسٹلی جو ہیں وہ آرٹ سبجیکٹ ہیں، اسی حساب سے ہی ان کے ایڈمیشن بھی ہوں گے اور اسی حساب سے ان کے ساتھ آخری چانس کی بدولت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس بار ماسٹر کے تمام پروگراموں میں ایڈمیشن آفر کر رہی ہے. یعنی ایم اے کے جتنے بھی فیلڈ ہیں جو پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کروا رہی تھی اس میں انہوں نے ایڈمیشن کا اعلان کر دیا ہے. اور ان مضامین میں سے، ان سبجیکٹ میں سے چند مضامین جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کوشش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ تمام مضامین آ جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ ایڈمیشن لیں. تو ان سبجیکٹ میں سے ایم اے اردو، ایم اے عربک یعنی ایم اے عربی، ایم اے معاشیات، ایم اے تاریخ ہسٹری، ایم اے انگلش، ایم اے اسلامیات، ایم اے مطالعہ پاکستان، ایم اے ایجوکیشن، ایم اے سوشیالوجی، ایم اے ڈی این ایف اے، یعنی ان تمام سبجیکٹ جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایڈمیشن کا اعلان کر چکی ہے آلریڈی، جس کی لاسٹ ڈیٹ 15 اکتوبر 2020 ہے ود نارمل فیس. ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن لیٹ فیس کے ساتھ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے. جبکہ جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کبھی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی. تو کوشش کریں کہ آپ اگر ورچوئل میں جانا چاہتے ہیں یا اوپن میں جانا چاہتے ہیں، دونوں کو مد نظر رکھ کے ایڈمیشن لیں. کوشش کریں کہ آپ بہتر سے بہتر ایجوکیشن کی طرف جائیں. ان کے ساتھ ساتھ مزید جتنے بھی سبجیکٹ فیلڈ ہیں جن میں ایم اے ماس کمیونیکیشن ہے، ایم اے جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز ہے، ایم اے ایڈمنسٹریٹو سائنسز ہے، ایم اے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز ہے، ایم اے ای پی ایم ہے، ایم اے اسپیشل ایجوکیشن ہے، ایم کام ہے، ایم ایڈ تمام اسپیشلائزیشن میں، اور ان تمام کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. یعنی یہ وہ سبجیکٹ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. یعنی یہ
موسٹلی ان میں لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، تو جلدی سے آپ ان میں ایڈمیشن لیں۔ نیکسٹ، اکثر لوگ جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے روز آنا جانا ریگولر ایجوکیشن کو، تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ ایڈمیشن لیں، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں۔ آٹومیٹکلی جب آپ کے ایم اے ہو جائے گی تو اب اگر ایجوکیشن فیلڈ میں جانا چاہتے تو بی ایڈ کرنا لازمی ہو جائے گا، اور اگر فردر ایجوکیشن چاہتے ہیں تو ایم فل، تو یعنی ایک آپ اپنی جو لاسٹ اسٹیج ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ جدھر بھی جانا چاہیں تو کوشش کریں کہ یہ جو 2 یونیورسٹی جن کا ذکر کیا ہے کہ یہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے بچیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ایجوکیشن میں نہ بنے۔ اس سے قبل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کسی بھی سیمسٹر میں اتنے مضامین میں ایک ساتھ ایڈمیشن آفر نہیں کیے اور نہ کر سکتی ہے، کیونکہ لاسٹ چانس ہے، تو اس لیے انہوں نے ایڈمیشن کا کہا ہے۔ چونکہ یہ آخری چانس ہے، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ معلومات طلباء و طالبات کو بہترین مفاد عامہ کی غرض سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے۔ اللہ حافظ، والسلام۔